حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو ایک بار کسی نے بہت زیادہ غصہ دلا دیا۔ آپ کھڑے تھے، بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر لیٹ گئے۔ اس پر لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، کیا ہوا؟ آپ پہلے بیٹھ گئے پھر لیٹ گئے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کسی آدمی کو بہت زیادہ غصہ آ جائے، وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے بھی یہ غصہ دور نہ ہو تو اسے چاہیے لیٹ جائے۔ غصہ ایک فطری چیز ہے، انسان کو آ ہی جاتا ہے، اور بسا اوقات غصے کا آنا برا بھی نہیں ہوتا۔ اگر دینی معاملے میں انسان غصہ کرتا ہے تو وہ غصہ کرنا بجا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیتے تھے، غصے نہیں ہوتے تھے، لیکن اگر کوئی آدمی دین کی حدود کو پامال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا تھا، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ انور لال ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے 3 علاج تجویز فرمائے ہیں: نفسیاتی علاج، روحانی علاج، جسمانی علاج۔ نفسیاتی علاج یہ ہے کہ جب انسان کو غصہ آ جائے تو انسان شعوری طور پر اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ غصے میں دینی اور دنیاوی نقصان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے جامع اور مختصر نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کیجیے۔ انہوں نے دوسری بار یہی سوال دہرایا، آپ نے پھر بھی یہی جواب دیا۔ تیسری بار انہوں نے سوال دہرایا، پھر بھی آپ نے یہی فرمایا، لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان کو غصہ آئے تو شعوری طور پر بھی اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں، ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں اور آگے بڑا آدمی ہو تو ہم غصے کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے غصے کرنے سے اپنا نقصان ہے، اور اگر اپنے سے کمزور آدمی ہو تو پھر ہمارا غصہ اوپر جا رہا ہوتا ہے۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پر بھی غصے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کسی نہ کسی حد تک اپنی نفسیاتی اور شعوری کوشش کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اور دوسرا روحانی علاج یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی آدمی کو غصہ آ جائے تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمی لڑ رہے تھے، ایک آدمی بہت غصے میں تھا، اس کی گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھیں اور چہرہ لال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ایک دعا ہے، ایک کلمہ ہے، اگر یہ کہہ دے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا، اسے چاہیے کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ یہ غصے کا روحانی علاج ہے۔ اور اس کا جسمانی علاج کیا ہے؟ ایک تو وہی ہے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ آدمی اپنی حیت کو بدل لے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ اور دوسرا اس کا علاج یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو آدمی وضو کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہے، پانی آگ کو بجھاتا ہے، لہذا جب غصہ آئے تو آدمی وضو کر لے تو اس سے بھی غصہ کم ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی نفی نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ غصہ نہیں آنا چاہیے، غصہ آنا ایک فطری چیز ہے۔ اسلام دین فطرت فطری چیزوں کو بالکل ختم نہیں کرتا، بلکہ ان کی حد بندی کرتا ہے، ان کو کنٹرول میں لاتا ہے۔ تو ہمیں غصہ جب آ جائے تو ان تینوں نفسیاتی، روحانی اور جسمانی علاج کے طریقوں سے ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مشکات نبوت سے نکلے ہوئے نور سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔